اردو شاعری میں یوں تو بہت بڑے اور نامور شعراء گزرے ہیں جن کا کلام صدیوں اور دہائیوں کے بعد آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم گزشتہ چند دہائیوں کا مشاہدہ کریں تو شاعری کے آسمان پر فیض احمد فیض، امجد اسلام امجد، احمد فراز، حبیب جالب، افتخار عارف اور پروین شاکر جیسے ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سب روشن ستاروں میں ایک اور ممتاز شاعر محسن نقوی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی پسماندہ سرزمین، چھوٹا سا شہر، اس شہر کا ایک محلہ سادات، اس محلہ سادات کے ایک چھوٹے سے گھر میں 5 مئی 1947 کی صبح کو محسن نقوی پیدا ہوئے۔ گھر والوں نے ان کا نام غلام عباس رکھا۔ محسن نقوی کا پورا نام سید غلام عباس تھا، جو 8ویں جماعت پاس کرتے ہی غلام عباس محسن نقوی بن گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ اردو ادب کی دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دے گا۔ محسن نقوی کے والد کا نام سید چراغ حسین تھا۔ دادا پولیس کے ریٹائرڈ ہیڈ کانسٹیبل تھے۔ محسن نقوی کے والد کا انتقال 8 مارچ 1972 کو ہوا۔ محسن نقوی کا ایک بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی کا نام فرحت عباس شاہ ہے۔ محسن نقوی نے ابتدائی تعلیم ڈیرہ غازی خان سے ہی حاصل کی۔ فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا۔ ایف اے اور بی اے گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان سے پاس کیا۔ محسن نقوی نے جب بی اے مکمل کیا تو والدین کے اصرار پر اپنے چچا کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ کالج کی پڑھائی کے دوران جنرل ایوب خان کی آمریت کے خلاف نظم لکھنے کے جرم میں مقدمات میں بھی ملوث کیے گئے۔ محسن نقوی نے پہلی مجلس 1970 میں پڑھی اور پھر یہ سلسلہ تا دم وفات قائم رہا۔ قصے میری الفت کے جو مرقوم ہیں سارے، آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہیں سارے۔ شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے۔ سب جرم میری ذات سے منسوب ہیں محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے۔ محسن نقوی کو شروع سے ہی پیپلز پارٹی میں دلچسپی تھی۔ چنانچہ آپ نے طالب علم کی حیثیت سے 1967 میں ملتان میں پیپلز پارٹی کے جلسوں میں کچھ نظمیں پڑھیں۔ محسن نقوی شدت پسندوں اور شر پسندوں کے خلاف بہت زیادہ بات کیا کرتے تھے اور ان کے خلاف شاعری بھی لکھا کرتے تھے۔ محسن نقوی ایسی شخصیت اور شاعر ہیں جنہیں نقادوں اور ادب کے اجارہ داروں نے ہمیشہ زیادتی کا شکار بناتے ہوئے وہ مقام عطا نہ کیا جس کے وہ مستحق تھے۔ ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی۔ مجھ کو بھی شوق تھا نئے چہروں کی دید کا، رستہ بدل کے چلنے کی عادت اسے بھی تھی۔ مجھ سے بچھڑ کے شہر میں گھل مل گیا وہ شخص، حالانکہ شہر بھر سے عداوت اسے بھی تھی۔ وہ مجھ سے بڑھ کے ضبط کا عادی تھا، جی گیا
ورنہ ہر ایک سانس قیامت اسے بھی تھی۔ سنتا تھا وہ بھی سب سے پرانی کہانیاں، شاید رفاقتوں کی ضرورت اسے بھی تھی۔ تنہا ہوا سفر میں تو مجھ پہ کھلا یہ بھید، سائے سے پیار، دھوپ سے نفرت اسے بھی تھی۔ محسن میں اس سے کہہ نہ سکا یوں بھی حال دل، درپیش ایک تازہ مصیبت اسے بھی تھی۔ محسن نقوی نے اپنی شاعری میں روایتی محبوب اور محبت یا ہجر و فراق کے نشیب و فراز بیان کرنے کے علاوہ سماجی زیادتیوں، معاشرتی بے حسی اور عالمی انسانیت کے امن کو بھی موضوع سخن بنایا۔ ایک شاعر اس وقت پختگی کی سطح پر پہنچتا ہے جب وہ اپنی ذات کے غم اور حادثات سے باہر نکل کر معاشرے اور انسانیت کے بارے میں روانی سے تحریر کرنے کے لائق ہوتا ہے، اور محسن نقوی کی شاعری میں پختگی اور ان کے اسلوب بیاں کا منفرد ہونا انہیں عہد حاضر کے شعراء سے یکسر مختلف اور بے حد بلند مقام عطا کرتا ہے۔ محسن نقوی نے اپنی زندگی میں 11 کتب تحریر کی اور ان کی تصانیف میں بند قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع اشک، رخت شب، خیمہ جاں، موج ادراک اور فرات کفر شامل ہیں۔ محسن نقوی کی شاعری کے کئی مختلف پہلو ہیں۔ رومانوی پہلو جو کہ ہر شاعر کی تصانیف میں شامل ہوتا ہے، محسن نقوی کی شاعری میں بھی موجود تھا۔ محسن نقوی نے رومانوی شاعری میں غزل کی کلاسیکی اٹھان کو تو نہیں چھوڑا، لیکن اسے ایک نئی جدت ضرور عطا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو نظم میں بھی محسن نقوی نے کمال مہارت سے سخن آرائی کی، اور محسن نقوی کی شاعری کا سب سے نمایاں حصہ انسانیت اور معاشرے کا درد تھا۔ اور محسن نقوی کی ایک بہت مشہور نظم سماعت فرمائیے، جس کا عنوان ہے مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کے دور جانے سے، تعلق ٹوٹ جانے سے، کسی کے مان جانے سے، کسی کے روٹھ جانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو آزمانے سے، کسی کے آزمانے سے، کسی کو یاد رکھنے سے، کسی کو بھول جانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو چھوڑ دینے سے، کسی کے چھوڑ جانے سے، نہ شمع کو جلانے سے، نہ شمع کو بجھانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا اکیلے مسکرانے سے، کبھی آنسو بہانے سے، نہ اس سارے زمانے سے، حقیقت سے فسانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کی نارسائی سے، کسی کی پارسائی سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی دکھ انتہائی سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا نہ تو اس پار رہنے سے، نہ تو اس پار جانے سے، نہ اپنی زندگانی سے، نہ ایک دن موت آنی سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔
محسن نقوی کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا جو حسینیت کے قافلے میں شریک تھے اور یزیدیت کے ہاتھوں پر بیعت کے بجائے موت کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ ایک شاعر ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ پائے کے مقرر اور ذاکر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ اور اہل بیت کی محفلوں میں اپنے انداز کتابت اور مرثیوں سے ایک رکت آمیز ماحول طاری کر دیتے تھے۔ ان کی شاعری میں امام حسین کے غم اور کربلا کے ذکر کی وجہ سے ادب کے ٹھیکیداروں نے انہیں ہمیشہ ایک مخصوص فرقے کا شاعر اور عالم ہونے کی سند ادا کرنے کی کوشش کی۔ احمد فراز بھی محسن نقوی کے مداحوں میں سے تھے۔ وہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ محسن نقوی ایک بہت بڑا شاعر ہے، مگر اسے تعصب کی اینک لگا کر چھوٹا ظاہر کیا جاتا رہا۔ سن 1994 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے بہت ساری غزلیں، نظمیں، سیاسی اشعار، مرثیے، نوحے، منقبت اور نعتیں بھی لکھیں۔ محسن نقوی صاحب کی ایک اور غزل سماعت فرمائیے۔ بھڑکائیں میری پیاس کو اکثر تیری آنکھیں، صحرا میرا چہرہ ہے تو سمندر تیری آنکھیں، پھر کون بھلا دادے تبسم میں نہیں دے گا، روئیں گی بہت مجھ سے بچھڑ کر تیری آنکھیں، اب تک میری یادوں سے مٹائے نہیں مٹتا، بھیگی ہوئی ایک شام کا منظر تیری آنکھیں، ممکن ہو تو ایک تازہ غزل اور بھی کہہ لوں، پھر اوڑھ نہ لے خواب کی چادر تیری آنکھیں، میں سنگ صفت ایک ہی رستے میں کھڑا ہوں، شاید مجھے دیکھیں گی پلٹ کر تیری آنکھیں، یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ 15 جنوری 1996 کو اقبال ٹاؤن لاہور میں ان کے گھر میں نامعلوم افراد نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ محسن نقوی کو شہید کرنے والے شاید یہ بات بھول گئے کہ اہل قلم اپنے الفاظ اور سوچ کے سہارے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ محسن نقوی آج بھی اپنی شاعری کی صورت میں ہم میں موجود ہیں، اور اس امر کا ثبوت بھی کہ امن و محبت کے نام لیواؤں کو نفرت یا جہالت کے اندھیرے کبھی مٹا نہیں سکتے۔ وفا کی کون سی منزل پہ اس نے چھوڑا تھا کہ وہ تو یاد ہمیں بھول کر بھی آتا ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ نے محسن نقوی کی شاعری اور ان کی زندگی کے عروج و زوال کے بارے میں سنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور شاعر اور ان کی شاعری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔